بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ایک صورتحال جو ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے ملک میں ایک ہنگامی سی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کی کیوں جا رہی ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عدم اعتماد کی جو آج کل فضا پھیلائی ہوئی ہے نا کہ جی عمران خان صاحب کو اتارا جائے گا، وہ کیوں اتارا جائے گا جی، اس کو ہم تھوڑا سا نا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ چوتھا سال چل رہا ہے، ہاں، بلکہ تقریباً میرے خیال 4 سال ہونے والے ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے، 4 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں، آخری سال چل رہا ہے. تو کیا کون سا ایسا خوف ہے یا کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ جاتے ہوئے بندے کو کے خلاف بھی عدم اعتماد کا حالانکہ جب یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے بہت سارے آپس میں پارٹیز کے متفقہ اجلاس ہوئے جس میں کہا گیا کہ جمہوریت کو بچانا ہے 5 سال کی گورنمنٹ ضرور ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جمہوریت کو ڈیمیج کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب کون سی یہ ضرورت پیش آ گئی؟ تو وہ حسن بھائی ایک بولا ہے عمران خان نے لات پہ لات رکھ کے ایک بات بولی ہے جسے کہتے ہیں، وہ بڑی مشہور بھی ہوئی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ. بھائی جان یہ اس کا ریئیکشن ہے، وہ آنا ہی تھا، وہ نظر آنا تھا، آ رہا ہے. اور آگے دیکھیں نا کہ عمران خان کو سمجھ آیا کہ ہم رشیا چلے جائیں، ہم وزٹ کریں. اب اس سے کیا پتا ہے کہ وہ رشیا پہنچے گا تو وہ یوکرین پہ حملہ کر دے گا؟ نہیں، لیٹ سے پتا بھی ہو، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، لیٹ سے کہ پتا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ میں ہوں، میرے گھر کا ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے، میرا ہمسایہ مجھے یہ کہے کہ فلاں تمہارا جو دوست ہے تم اپنے دوست کی طرف نہ جاؤ. بھائی میں کیوں مانوں؟ میرے گھر کے ڈیسیجن ہے، میں اپنے گھر کی بہتری کے لیے ڈیسیجن جا رہا ہوں تو میں جاؤں گا. مجھے پتا ہے وہ لڑ رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ تو وہ لڑتا رہے، میں شامل ہونے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کی کوششیں بہت ساری ٹھیک ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ سروے کریں ہو سکتا ہے ان کی ٹیم ایکٹیو ہو، لیکن بھائی اگر ایک بندہ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم ایکٹیو نہیں کر پا رہا، اوور آل پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ملک کو کیا بہتر کرے گا؟ سوری ٹو سے. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں 70% تک ابھی بھی پی ٹی آئی کے سپورٹران آپ کو مل رہے ہیں. آپ جو بات وہ میرے ابھی مائنڈ میں آ گئی، آپ نے جو بات ایبسولوٹلی ناٹ والی کہی ہے، اور جو کہ کیا وجہ ہے کہ کون سا ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جا رہی ہے. تو یہ کل پرسوں میں نے نا ایک ٹویٹ کیا تھا، فوٹو لگا کے نا اوپر کچھ مطلب وہ پوئٹک کوئی چیز لکھ کے، تو وہ جو تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کا ایک بیانیہ تھا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، پارٹیز یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا پاکستان میں، یہ آرمی کر رہی ہے، یہ ملٹری کر رہی ہے. تو آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں اوبویسلی اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں اور اس کے بعد اچھا ویسے اوور آل دیکھا جائے یا پھر لیٹ سے کہ ملٹری ہی لے لیں ان کو، پارٹیز کی بات کو لے لیں کہ ہاں جی بوٹس والے جو ہیں وہ ہی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. بھائی اگر وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈیسیجن بنا لیا ہوا ہے. ہاں یہ جو بندہ ہے یہ کرے جو کرنا ہے، پھر بھائی آپ عدم اعتماد بھی کر لیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اکھاڑ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. اور نا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو عمران خان نے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے سارا نا پروڈکٹیو سا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے شروع سے اس کو اٹھا لیں تھوڑا سا، انہیں ورلڈ کپ دے دیا، اس نے شوکت خانم دے دیا، اس نے اس کے بعد آپ کو صحت کارڈ دے دیا، اس نے اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن میں اسلام کو پراپر ایک پرسپیکٹو میں لایا ہے کہ اس کو پڑھایا جائے. مسٹر چیف پڑھایا جائے، نہ صرف پڑھایا جائے، پھر اس کی کوششوں سے ہوا کیا ہے. چاہے وہ ایک مشترکہ ایک میٹنگ تھی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم UN میں جا کے وہ سمری رکھیں گے، ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا پہ، اور وہ بات ہوئی ہے، وہ عمران خان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلی ہے اور وہ ٹھیک نشانے پہ لگ گئی ہے. 15 مارچ کا دن اسلاموفوبیا کے اگینسٹ وہ منایا. اچھا میرا ایک نا میں شروع سے سوچتا رہتا ہوں، بچپن سے شاید میری ایک اپنی پرسپشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ایک گورنمنٹ جب آ جائے نا اسے کم از کم 10 سال دیں. ہاں ملنا چاہیے 5 سال کا. 5 سال میں یار 5 سال میں آپ اپنے گھر کے حالات نہیں بدل سکتے. لوگ 50 سال میں اپنے گھر کے حالات نہیں بدل سکتے، تو آپ 5 سال میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے حالات بندہ بدل دے گا. 10 سال اور ان کے ملے ہیں، پچھلی حکومتوں کو ملے ہیں تو اسے بھی ملنے چاہیے نا. اور دیکھیں نا ایک بندہ جو خود جب انڈیویجول خود ٹھیک ہونا، اس کی نیچے کی ٹیم خراب بھی ہونا، تو وہ ایسا اپنے ڈیسیجن سے نا نیچے والی ٹیم کو ٹھیک کر سکتا ہے یا چینج کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے
تو وہ ایک دن تھک ہار کے کہے گا ٹھیک ہے بھائی اللہ دے بندے تسی ذلیل ہونا چاہتے ہو وہ میں چھوڑ دیتا ہوں حکومت کی بات. بڑی اچھی نا پرسوں چوتھ نا 3-4 دن پہلے مجھے ٹویٹر پہ یہ ایک فوٹو ملی. وہ فوٹو غالباً گردش کر رہی ہے. اس میں یہ جو 23 مارچ کا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, وہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے اور چہرے پہ ایک بڑی بے تحاشا اسمائل, ہاں بے تحاشا اسمائل ہے اور اندر والی خوشی نہیں ہوتی کہ وہ خوشی نظر آ رہی ہے. وہ چہرے پہ عمران خان صاحب کے, اور اس کے برعکس اس کے ساتھ ایک دوسری جو ہے وہ فوٹو اٹیچ کی جاتی ہے جس میں اپنے ممنون صاحب جو ہیں ہمارے, جن کے ہم بہت ممنون ہیں, ایک نواز شریف صاحب کی بھی ہے اور ایک اور لیڈر کی بھی ہے, پتہ نہیں میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا. منہ ایسے اترے ہیں کہ جیسے یہ جو دن منایا جا رہا ہے نا, یہ پتہ نہیں زبردستی یہاں پہ ان کو کھڑا کیا گیا. تو بات یہ ہے, بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ بحث جو تھوڑی سی کی ہے. اچھا ایک سجیشن ہے چھوٹی سی, ٹھیک ہے وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں, مہنگائی عروج پہ پہنچ رہی ہے, مہنگائیاں ہوتی ہیں, پھر ایک تو بہت جدو تسی پٹو دی گل مان لی سی نا, حالانکہ ادو ایٹمی بم دی ضرورت نہیں سی کہ روٹی کھانی چھڑ دیو, یہ بھی مان لو یہ ملک دی واقعی ترقی کرنا چاہ رہا وا. اور آہستہ آہستہ ٹیکس امپلائی ہو رہے ہیں, جب ٹیکس امپلائی ہوتا ہے تو بڑھتی ہیں یہ جو مہنگائیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, افراط زر ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے, لیکن اس کے برعکس ریلیف مل رہا ہے نا یار. آپ دیکھیں صحت کارڈ سے بہت سارے ہاسپٹل میں پرائیویٹ میں جا کے آپ علاج کروا سکتے ہیں, وہ ہر بندے کے لیے ریلیف ہوگا, ایک بندے کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. اس میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے کو 10 سال کا ٹائم دیں تاکہ کل نو اسی انہوں پراپر پوچھنے والے ہوئیے کہ تیرے کو ٹائم تھوڑا تو نہیں سی بھائی, مطلب کہ تب پوچھے نا یار. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اسے ٹائم دینا چاہیے. دوسری وہی آپ والی بات جو پہلے کر رہے تھے ہم لوگ بیٹھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ افراط زر جو ہے, انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جتنی پرسنٹیج سے بڑھ رہا ہے سیلریز اور انکم جو ہے لوگوں کی, وہ بھی اس سپیڈ سے ہی بڑھنی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا فلا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فلا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مہنگائی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے, اور لگ اس لیے رہی ہے کہ ان کی انکم اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے. ہاں بالکل اسی طرح انکم کا جو لیول ہے وہ بڑھنا چاہیے, جو پر کیپٹا انکم ہے وہ انکریز کرنی چاہیے. کہ اللہ کا بھی ایک حکم ہے, ہاں جی, کہ جیسی عوام ویسا حکمران. اب عوام چاہ رہی ہے تبدیلی, اب عوام چاہ رہی ہے اچھائی, تو آپ کو ایک اچھا لیڈر مل گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب لوگ ایسا ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو بھائی ٹائم دیں اسے. ہاں بات یہ کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم بے صبرے بہت ہیں. اگر آپ اچھے ہو گئے ہیں اور آپ کو لیڈر اچھا مل رہا ہے, اب اگر آپ تبدیلی چاہ رہے تھے, آپ کو تبدیلی والا لیڈر اگر مل گیا ہے نا, تو تھوڑا سا صبر رکھے. اگر وہ کل کو نہیں لٹ سے وہ کل ڈلیور نہیں کر پاتا, ہم اسے اس کا گریبان پکڑنے والے ہوں گے. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے اگینسٹ ابھی تک کوئی کرپشن کا کیس نہیں آیا, جب آئے گا تب پکڑیں گے, انشاءاللہ پکڑیں گے. تو یہی ہم آج کا سیشن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں, اور کمنٹ کریے گا اگر کچھ غلط لگے تو جی بتائیے گا. واٹس ایپ میں نہیں بتانا, کیونکہ بہت سارے دوست, بہت سارے فیملی ممبرز واٹس ایپ میں بتا رہے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کو آ جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے. جب ہمارا آپ کمنٹ کریں گے نا, تو ہم جتنی ہماری بیٹھک کی ٹیم ہے, کچھ 6-7 لوگ ہیں, وہ سبھی دیکھیں گے, سبھی اپنی رائے جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.